مرزے کے ساتھ کوئی متا کر گیا ہے یا نکاح کر گیا ہے، اگر نکاح ہوا ہے تو گواہ کون سے ہیں وہ پیش کیے جائیں. پھر وہ خاوند جس کا گیا کدھر اس کی بھی تو کوئی نشاندہی کی جائے کہ وہ کون سا ایسا لچا تھا، بدماش تھا جو مرزا جی کی بےزتی کر کے چلا گیا، پھر خرچہ ہی نہیں دیا. خاوند کے ذمہ بیوی کا خرچہ ہوتا ہے کوئی؟ نکاح سے لے کر طلاق کی ہو جائے تو عدت گزرنے تک خرچے کا پابند ہے، اور پھر بیوی حاملہ ہو تو حمل وضع ہونے تک کی نہیں بلکہ جب تک وہ بچے کو دودھ پلاتی رہے اس وقت تک خرچہ لازم ہے اس کے ذمہ. تو وہ خرچے کون دیتا رہا؟ ایسا ظالم بھی وہ حمل ٹھہرا گیا اسے، لیکن بعد میں وہ اس کا جو ہے پرسان حال ہی نہیں بنا. اس نے پوچھا ہی نہیں کہ تجھ پہ کیا گزر رہی ہے، کہاں سے خرچے تیرے آ رہے ہیں. اس طرح کی ذلیل حرکتیں کر کے اس نے اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کی. بلکہ اس ظالم نے یہاں تک کہا ہے کہ میں عورت کی صورت میں تھا، اللہ رب العزت مرد کی صورت میں تھا، اور اللہ رب العزت نے میرے ساتھ وہی فعل کیا جو مرد ایک عورت کے ساتھ کرتا. اب آپ بتلائیں اللہ کا یہی کام ہے؟ اللہ مرد کا روپ اختیار کر کے مردوں کے ساتھ لواطت کرتا رہے، یا مردوں کو عورت بنا کے پھر اس کے ساتھ یہ خواہش پوری کرے؟ اللہ کا یہی کام ہے. تو جس نے اللہ رب العزت کی عظمت اور تقدس جو ہے اس پہ حملہ کیا، انبیاء کی عزت اور تقدس پہ حملہ کیا، اور خود اپنے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے، پتہ نہیں وہ ہجڑا ہے، پتہ نہیں عورت ہے، پتہ نہیں مرد ہے، وہ نبوت کے مقام پہ فائز ہو سکتا ہے. حضرات گرامی، تو دعویٰ اس نے یہ کیا کہ یہ آیت مجھ پر اتری ہے، تو اگر آیت اترنے سے تو مریم حقیقی نہیں بنا، مریم کے اعضاء تیرے اندر پیدا نہیں ہوئے، تو مرد کا مرد رہا ہے، تو اگر اس آیت کے اترنے سے تو حقیقی مریم نہیں بن سکا ہے تو محمد رسول اللہ کے کلمات تجھ سے اترے بھی صحیح تو تو محمد کریم کی ذات سے کیا برابری کر سکتا ہے. حضرات گرامی، صورتحال حضرت کی یہ تھی کہ جب آپ تیل لگاتے تھے تو سر پہ اچھی طرح تیل کافی سارا تھیلی پہ لے کے سر پہ ملتے، پھر داڑھی پہ، پھر اسکن پہنی ہوتی ہے اس پہ بھی مل دیتے. اس لیے بندہ پاس کھڑا ہوتا تھا جو ہاتھ روکتا تھا، نہیں حضرت اب داڑھی آ گئی ہے لہذا ہاتھ ادھر نہ لے جائے. اسے گرگابی کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ دایاں پاؤں کون سا ہے بایاں کون سا ہے. ادھر پیر پہ نشان لگایا ہوتا تھا، ادھر گرگابی کے اس پیر پر نشان ہوتا تھا تاکہ حضرت کو پتہ چلے کہ یہ دائیں پاؤں کے لیے ہے، یہ بائیں کے لیے. جب تنگ آ گئے کہ دائیں بائیں کا فرق نہیں پتہ چلتا تو پھر دیسی جوتی استعمال کرنی شروع کی، وہ گرگابی پہننا چھوڑ دیے. تو یہ صورتحال ہے. عام اخلاقی انسانی تقاضوں پر بھی یہ پورا نہیں اترتا. اس کے گھر میں برانڈیوں کا آنا ثابت ہے اور منشیات کا آنا ثابت ہے، اور اس کے مرید توجیہ یہ کرتے ہیں وہ ذیابیط اس کے مریض تھے، پھر دل ان کا کمزور تھا، دماغ ان کا کمزور تھا. اگر وہ طاقت والی چیزیں استعمال کرتے تو ضرورت کے تحت حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، لہذا ان کے حق میں حلال تھا. تو جو پیغمبر حرمت اور حلت کا درس دینے کے لیے آئے وہ آپ ہی حرام چیزیں استعمال کرنا شروع کر دے تو لوگ اس سے کیا اثر لے سکتے. اس لیے ایسا شخص جو ہے نہ وہ ایک پورا مسلمان بھی ثابت نہیں ہوتا بلکہ پورا انسان بھی ثابت نہیں ہوتا کہ جائے کہ نبوت کے مقام پہ وہ فائز سمجھا جا سکے. تو حضرت صدیق والی کھڑکی کے بارے میں کہتا ہے کہ صدیق کی کھڑکی باقی رہ گئی ہے، بس اتباع کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر بندہ نبی بن سکتا ہے. تو پھر پہلا نبی بننا چاہیے تھا تو حضرت صدیق کو بننا چاہیے تھا، جن کی سیرت کی کافر بھی گواہی دے رہے ہیں. جو نبی پاک کی سیرت مذکور ہے اسلام سے پہلے وہی سیرت حضرت صدیق کی مذکور ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں میں مجنون تو نہیں ہو رہا، کوئی میرے دماغ میں خلل تو نہیں پیدا ہو رہا ہے، اس طرح کے نظارے آ رہے ہیں. تو حضرت یہ ایک امتحان مقصود تھا حضرت خدیجہ کا. انہوں نے فرمایا کلا لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت کبھی بھی لوگوں کے سامنے تمہیں پریشان نہیں ہونے دے گا، شرمندہ نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ انک تکری الضیف،
تحمل الکل تکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، تم مہمان نواز ہو، تم جو لوگ مفلس غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوگان ہیں، ان کے بوجھ برداشت کرتے ہو، اور جو اخلاق دنیا سے معدوم ہے تم وہ اخلاق عالیہ کو جو ہے ان کو اپنائے ہوئے ہو، اور جن کو آفات سماوی پیش آ جاتی ہیں، مشکلات میں گھر جاتے ہیں، تم ان کی امداد کرتے ہو، تو ایسے بندے کو اللہ رب العزت کبھی بھی لوگوں کے سامنے بے وقار، بے عزت وہ نہیں ہونے دیتا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کی۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اس سے پہلے کی یہ بات ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، ابن دغنہ نامی کافر وہ رستے میں مل گیا۔ ابو بکر کدھر؟ فرمایا مجھے تیری قوم مکے میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتی، مجھ پہ ظلم ستم کیے جاتے ہیں، تشدد کیا جاتا ہے، مکہ شہر چھوڑ کے جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ شہر آبادی کیسے رہ سکتا ہے جس سے تمہارے جیسی شخصیت جو ہے وہ نکل جائے۔ انک تکری الضیف تحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے صفات کمال نبی کریم علیہ السلام نے ذکر کیے، وہی یہ کافر ابن دغنہ حضرت صدیق اکبر کے اندر وہ کمالات ذکر کر رہا۔ تو اسلام سے پہلے اور کافروں کی زبانی یہ ثابت ہے کہ حضرت صدیق ابتدا سے ہی کمالات نبوت کا ایک نمونہ بنے ہوئے تھے، اور جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک نے اپنی سیرت کی کتاب کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ میں 40 سال تمہارے اندر گزار چکا ہوں، میری اتنی طویل زندگی کی کتاب سیرت کے کسی صفحے پر، کسی سطر پر، کسی حرف پر تمہیں انگلی رکھنے کی گنجائش ہے تو رکھ کے دکھلا دو۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی لوگوں کے سامنے ہے، اور کسی کو اس پر انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غار ثور کے اندر 3 دن رات حضرت صدیق پر جو توجہ ڈالی، جو نگاہ کرم فرمائی، اس کا نتیجہ کیا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ روایات کا موجود ہے کہ جب یہ دونوں ہستیاں مدینہ پاک پہنچی، لوگوں کو اطلاع ہوئی، وہ دوڑے دوڑے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، تو وہ حضرت ابو بکر کو نبی سمجھ کر پہلے آپ کے ہاتھ چومتے تھے۔ حضرت ابو بکر کو نبی سمجھ کر پہلے آپ کے ہاتھ چومتے تھے، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مصافحہ کرتے تھے۔ تو جب حضرت صدیق نے یہ صورتحال دیکھی تو سرکار کے سر ناز پر کپڑا تان کے چھاؤں کر کے کھڑے ہو گئے، تاکہ آنے والوں کو پتا چلے کہ مخدوم ذات وہ ہے جو کپڑے کی چھاؤں کے نیچے موجود ہے، یہ تو خادم ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ چہرہ والضحیٰ کی چمک ادھر ہو، زلف واللیل کی گھٹائیں ادھر ہو، اور وما ینطق عن الہوا کے ہونٹ ادھر ہو، علم نشرح کا سینہ ادھر ہو، ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھ ادھر ہوں، تو مغالطہ لگتا کیسے تھا؟ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بجائے ابو بکر صدیق کو نبی سمجھتے کیوں تھے؟ یہ کہہ دینا کہ وہ ذرا بوڑھے لگتے تھے، نبی پاک جوان لگتے تھے، یہ تو قاعدہ ہے کہ بوڑھا نبی ہوتا ہے، جوان نبی نہیں ہو سکتا۔ تو صرف بڑھاپے اور جوانی کے فرق سے وہ کیسے سمجھتے تھے کہ یہ بوڑھے ہیں لہذا یہ نبی ہے، اور وہ جوان ہے لہذا نبی نہیں ہے؟ تو چہرہ والضحیٰ کیوں نہیں غمازی کرتا؟ زلف واللیل کیوں نہیں رہنمائی کرتی؟ وما ینطق عن الہوا کے ہونٹ کیوں نہیں رہنمائی کرتے؟ کان الشمس تجری فی وجہہ، نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ پاک کا حسن و جمال یہ تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ چہرہ ایک آسمان ہے جس کے اندر سورج گردش کر رہا ہے، اور یہ دنیا میں آپ کا حسن تھا جو صحابہ نے بیان کیا کہ اذا سر استنار وجہہ کانہ قطعۃ قمر، جب آپ خوش ہوتے تھے تو چہرہ پاک یوں چمکتا تھا گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہے اور 14ویں کا چاند ہے، اس طرح چہرے کی آب و تاب تھی۔ اور یہ تو پردوں کے اندر ظاہر ہونے والا حسن ہے، تو قیامت کو پتہ چلے گا کہ اصلی نور کتنا تھا، اصلی حسن کتنا تھا۔ انجیل پر نواز کہتی ہے
کہ قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ پاک 10,000 سورج کے برابر روشن ہوگا. 10,000 سورج کے برابر نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ والضحیٰ روشن ہوگا. تو بہرحال تعجب کی بات یہ ہے کہ صرف جوانی بڑھاپے کا فرق اس سے کیسے سمجھ لیا گیا کہ یہ نبی ہے چونکہ بوڑھے لگتے ہیں، یہ نبی نہیں ہے چونکہ جوان لگتے ہیں. اصل بات یہ تھی کہ جب توجہ اتحادی نبی کریم علیہ السلام کی پڑی تو صرف باطنی کمالات میں وہ نبی پاک کا نمونہ نہیں بنے تھے، بلکہ اس نے ظاہر میں بھی نبی پاک کا نمونہ بن چکے. جس طرح حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مہمان آ گئے، آپ پریشان ہو گئے کہ ان کے کھانے کا سامان تو ہے کوئی نہ، میں اب وظائف چھوڑوں، ان کی مہمانی کی فکر کروں، بندوبست کروں، تو وظائف گئے، اور نہ مہمانی کروں تو خلاف سنت ہے. اس پس وہ پیش میں تھے تو قریبی پڑوسی ماچھی نان بھائی جو ہے اسے پتا چلا آپ کے مہمان ہیں، اس نے پرتکلف روٹی سالن تیار کر کے پیش کر دیا، حضور یہ آپ کے مہمانوں کا کھانا ہے، آپ تکلیف نہ فرمائیں، میں یہ کھانا پیش کر رہا. آپ بڑے خوش ہو گئے کہ اس نے میرا وقت بچایا اور ذکر فکر میں مصروف رہنے کا موقع فراہم کیا. تو خوش ہو کر جب آپ کا دریائے کرم جوش میں آیا تو فرمایا بخا چبے خواہی، اے ماچھی مانگ کیا مانگتا ہے. وہ بھی بڑا دانا تھا، سمجھدار تھا. اس نے کوئی مکان کوٹھی نہیں مانگی، کوئی عورت حسین جمیل نہیں کہ اس سے نکاح ہو جائے، کوئی دولت نہیں مانگی، بلکہ مانگا تو کیا مرا مثل خود سازید، مجھے اپنے جیسا بنا، مجھے بھی باقی باللہ بنا دو. اور میری سال ہر سال کی محنت ہے، یکدم تجھے باقی باللہ بناؤں تو تو ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، تاب نہیں لا سکے گا. میرا جو دل دریا ہے اور سمندر کی طرح وسیع ہے، اس میں جتنا پانی معرفت کا ہے وہ تیری چھوٹی سی نالی میں اگر ڈالتا ہوں تو غرقاب ہو جائے گی، تو ختم ہو جائے گا. تو تو یہ مطالبہ چھوڑ، اپنی حیثیت دیکھ، اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلا. چادر دیکھے بغیر پیر پھیلانا یا اپنے آپ کو برہنہ کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے. تو تو اپنی حیثیت کے مطابق سوال کر. ماچھی نے عرض کیا حضور اگر مجھے باقی باللہ بناؤ تو کیا ہوگا؟ فرمایا تو مر جائے گا. عرض کیا میری موت کا وقت معین ہے، نہ اس سے پہلے مر سکتا ہوں نہ بعد میں مجھے مہلت مل سکتی ہے، لیکن میں اب ماچھی رہ کے نہیں مرنا چاہتا، میں باقی باللہ بن کے مرنا چاہتا. آپ اسے علیحدہ کمرے میں لے گئے، توجہ اتحادی ڈالی، اپنے روح کو اس کی روح کے ساتھ ملایا، جو کمالات آپ کی روح میں تھے وہ اس میں منتقل کیے. جب باہر نکلے تو نہ مقامات کے لحاظ سے کوئی فرق نظر آتا تھا، نہ ظاہری حسن و جمال کے لحاظ سے کوئی فرق نظر آتا تھا. تو صدیوں بعد نبی کریم علیہ السلام کے غلام میں اگر یہ طاقت پاور ہے تو ایک ماچھی کو اپنے جیسا بنا سکتے ہیں اور حسن ظاہر حسن باطن کا نمونہ بنا سکتے ہیں. تو نبیوں کے نبی پر جو صدیق اتنی قربانی دے رہے ہیں کہ سانپ کے ڈنگ برداشت کر رہے ہیں اور پاؤں کو جنبش بھی نہیں آنے دیتے کہ مبادا میرے نبی کی نیند میں خلل نہ آ جائے. جان قربان کی جا سکتی ہے اور محبوب کی نیند میں خلل نہیں ڈالا جا سکتا ہے. پھر نبی کریم علیہ السلام کا دریائے کرم ان پر جوش میں کیوں نہ آیا ہوگا اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے رنگ میں کیوں نہیں رنگا ہوگا؟ تو یہ مغالطہ اس لیے لگ رہا تھا کہ نبی پاک کی توجہ اتحادی کی بدولت ان کے مرتبے بھی نبی پاک جیسے ہو چکے تھے اور ظاہری حسن و جمال میں بھی نبی پاک کا نمونہ بن چکے تھے. لیکن وہ صدیق نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں. جب ظاہری باطنی مرتبے کے لحاظ سے نبی پاک کا مکمل نمونہ مظہر عتم ہے. اور صدیقیت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو کمالات نبوت ہیں اصالتاً وہ عکس اور پرتاؤ کے طور پر جس ذات میں آ جائے تو وہ صدیق کہلائے گا. جس طرح 14ویں کا چاند ہے یہ سورج کا مکمل مظہر ہے، تو اسی طرح پر صدیق وہ ہوتا ہے جو کمالات نبوت کا مظہر کامل بن جائے. جب وہ نبی نہیں بن سکے ہیں تو پھر اور کون بن سکتا ہے؟ حضرت شہزادہ صاحب آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو پھر عمر ابن خطاب نبی ہوتے. پتہ چلا اہلیت کاملہ موجود ہے، نبی بننے کی صلاحیت استعداد موجود ہے،
مگر چونکہ باب نبوت بند ہو چکا ہے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت نہیں مل رہی۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو حضرت ماریہ قبطیہ سے تھا، 3 صاحبزادے آپ کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہیں، قاسم، طیب، طاہر، اور ایک سے زیادہ آپ کا حضرت ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، اور ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیہ، اگر میرا بیٹا یہ ابراہیم زندہ رہتا تو یہ صدیق نبی بنتا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل صدیق نبی بنے، اسی طرح میرا یہ بیٹا بھی اگر زندہ رہتا تو یہ صدیق نبی بنتا۔ تو اللہ نے نبی پاک کی اولاد کو جوانی تک نہیں پہنچنے دیا، لمبی عمر نہیں عطا فرمائی۔ کیوں؟ اگر زندہ رہیں نبی نہ بنے تو لوگ تانے دیں گے یہ بڑے نالائق نکلے، اگلے نبیوں کی اولاد نبی بنتی رہی اور یہ اتنے بڑے نبی ہیں اور ان کی اولاد نبی نہیں بن رہی تو بڑے نالائق نکلے، تو ان کی ذات پہ اعتراض آئے گا۔ اور اگر نبی بن جائے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتیازی شان ہے خاتم النبیین ہونا، اس میں خلل آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک کی نرینہ اولاد باقی نہیں رکھی تاکہ ختم نبوت میں فرق نہ آئے۔ اگر مغلوں کے گھر نبی پیدا کرنا تھا تو نبی پاک کے گھر کیوں نہیں نبی پیدا کرنا؟ عجیب بات ہے، مغلوں کے گھر نبی پیدا ہو گئے اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد تو اس لیے باقی نہیں رہنے دیا کہ وہ نبی نہ بنے تو نبی پاک کی ذات پر بھی ان پر بھی حرف آئے گا، اور نبی بنے تو میرے محبوب کی شان امتیاز جو ہے آخر النبیین خاتم النبیین ہونے والی اس میں بھر جائے گا۔ تو اس لیے یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے، اور یہ انگریز کی سازش تھی کہ اس نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ مسلمانوں سے ہی انگریز نے حکومت چھینی تھی، مغلیہ خاندان کی سلطنت ختم ہوئی اور انگریز نے اس ملک پہ قبضہ جما لیا۔ اب اسے خطرہ یہی تھا کہ اس خاک میں پھر کوئی شرر نہ ہو، یہ پھر نہ بھڑک اٹھے، پھر نہ ہمارے خلاف یہ جہاد شروع کر دیں، تو کارروائی نہ شروع کر دیں۔ اس لیے اس نے اس خاندان کو خریدا، اور پھر اس نے جو بھی مقدس نام تھے، حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، حضرت مہدی نے آنا ہے، تو ان کے نام استعمال کر کے اپنے آپ کو مسیح موعود، مہدی موعود ظاہر کر کے اسلام میں ایک فتنہ پیدا کیا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا تاکہ انگریز جو ہے وہ آرام کے ساتھ حکومت اور سلطنت کرتے رہ جائیں اور وہ ادھر سے مطمئن اور فارغ ہو جائے۔ اس کے والد نے 1857 والی جنگ آزادی کے اندر انگریز کو 50 گھوڑے اور 50 سپاہی پیش کر کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی۔ یہ انگریز کا ایجنٹ ہو کر مسلمانوں کے ساتھ یہ دھوکہ کر رہا تھا اور ان کے دین کی متاع کو یہ لوٹنا چاہتا تھا اور اس میں ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا، اور انگریز آخر تک اس کا محافظ بنا رہا۔ میں فیصلہ آباد دورہ حدیث پاک میں پڑھتا تھا، ایک مرزائی مبلغ وہاں پہنچ گیا، وہ طلباء جو ساتھی تھے دورے والے ان کے سامنے تقریر یہ کر رہا تھا کہ اگر مرزا جھوٹا ہوتا تو پہلے نبی جھوٹے جس طرح قتل ہو گئے تو یہ بھی قتل ہو جاتا، اس کے خلاف کتنی سازشیں ہوئی لیکن یہ قتل نہیں ہو سکا، تو پتہ چلا یہ سچا نبی تھا تبھی یہ قتل نہیں ہو سکا۔ میں علیحدہ کمرے میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا تو ساتھی ایک میرے پاس آیا کہ ایک مرضی آیا ہے، وہ بحث تمیز کر رہا ہے تو بھی وہاں آ۔ میں وہاں گیا تو یہ تقریر اس کی جاری تھی، تو میں نے پوچھا جناب مبلغ صاحب یہ فرمائیے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف یا اسود انسی کے خلاف جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کارروائی کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ پتہ چلے کہ مرتا ہے یا نہیں مرتا، قتل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، قتل نہ ہوا تو سچا ہوگا، ہو گیا تو پھر جھوٹا ہوگا۔ یہ تجربہ کرنے کے لیے لڑائی کی تھی یا جھوٹا سمجھ کے لڑائی کی تھی؟ پہلے جھوٹا سمجھا تو پھر کارروائی اس کے خلاف کی، یا تجربہ کرنا چاہتے تھے، یہ تحقیق کرنا چاہتے تھے دیکھیں قتل ہوتا ہے کہ نہیں، اگر قتل ہو گیا تو جھوٹا ہوگا، نہ ہوا تو سچا ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں فرمائیے کیا بات۔ دوسرا یہ تیری کلام سے پتہ چلتا ہے کہ جو قتل ہو جائے
وہ جھوٹا ہوتا ہے، جو قتل نہ ہو وہ سچا ہوتا ہے۔ تو پھر جتنے نبی پہلے شہید ہوئے تمہارے قیدے کی روح سے وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ حضرت زکریا شہید ہوئے، حضرت یحییٰ شہید ہوئے، قرآن کہہ رہا ہے یقتلون النبیین بغیر الحق، وہ بلا وجہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں۔ وقتلہم الانبیاء بغیر الحق، ہم نے ان کو قہر اور غضب کا نشانہ کیوں بنایا؟ انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی بنا پر۔ تو سچے نبی بھی قتل ہوتے رہے ہیں، اب تمہارے قیدے کی روح سے لازم آئے گا کہ وہ نعوذ باللہ جھوٹے تھے۔ تو اس نے کہا میں مرکز سے پوچھ کے ان سوالوں کا جواب پھر آ کے بتلاؤں گا، پھر آج تک وہ ہمارے سامنے نہیں آیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس صدیق کی کھڑکی سے تجھے نبوت پہنچ گئی ہے وہ صدیقوں کا سردار تو اس دعویٰ کرنے والے، نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا صفحہ ہستی سے مٹانے کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ایسا بندہ صفحہ ہستی پہ رہ جائے جو میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کر سکے۔ حضرت مولا مرتضیٰ کو جو نبوت ملنی تھی وہ تابع اور ذل اور عکس کے طور پر ہوتی ہے، مستقل ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے تشبیہ دی ان کو، اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہارا میرا وہی تعلق ہو جو ہارون اور موسیٰ کا تعلق؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نیابت ہے، خلافت ہے مدینہ میں جو تقرری ہے، تو اس کو حضرت ہارون کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو ہارون بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام اصلی تھے، ہارون علیہ السلام تابع تھے۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ دی تو آپ کا اصلی نبی ہونا ظاہر ہوا۔ حضرت علی مرتضیٰ کو حضرت ہارون سے تشبیہ دی تو ان کا پھر تابع نبی ہونا، حضرت ہارون کی طرح حضرت موسیٰ کا تابع نبی ہونا اور آپ کا نبی پاک کا تابع نبی ہونا یہ ثابت ہو رہا تھا۔ تو اس لیے فوراً نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا الا انہ لا نبی بعدی الا انہ لا نبوت بعدی، نہ یہ دو طرح کی روایتیں ہیں، نہ میرے بعد کوئی نبی ہے نہ میرے بعد کوئی نبوت ہے۔ تو جہاں سے صرف وہم پیدا ہو سکتا تھا نبی کریم علیہ السلام نے فوراً اس وہم کی بھی بنیاد اکھیڑ کے رکھ دی ہے۔ تو عملی طور پر یہ دعوے نبی کریم علیہ السلام کیسے برداشت کر سکتے؟ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ عیسیٰ اگر آئیں تو پھر نبوت کی مہر تو ختم نبوت کی مہر تو ٹوٹ جائے گی، پھر تو آپ خاتم النبی نہیں رہیں گے، لہذا آپ کی امت سے ہونا چاہیے، کیونکہ جب امتی ہوگا تو پھر وہ مہر نہیں ٹوٹے گی۔ تو مہر ان کے آنے سے کیوں ٹوٹے گی؟ بلکہ مہر پکی ہو جائے گی کہ اگلے نبی بھی، صاحب کتاب نبی اور مستقل شریعت والے نبی بھی جب ہمارے آقا کے امتی بن رہے ہیں، امتیوں میں سے کسی کو دعویٰ نبوت کا کیسے دیوا ہو سکتا ہے؟ یہ اس نے چلاکی کی ہے، ہیری پھیری سے کام لیا ہے کہ وہ عیسیٰ اگر آئے تو وہ نبی ہے، تو جب وہ نبی ہے تو وہ آپ کے بعد بھی آ رہا ہے تو پھر خاتم النبیین کی مہر تو ٹوٹ گئی۔ اگر آپ کا امتی ہو اور وہ آپ کی اتباع کی وجہ سے آپ کا نام پا کر آپ کی ذات میں فنا ہو کر فنا پھر رسول بقابر رسول کے ذریعے نبی بن جائے تو پھر وہ مہر نہیں ٹوٹے گی۔ تو لہذا وہ عیسیٰ نہیں آ سکتے، میں عیسیٰ ہوں جس نے آنا ہے۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے، بحیثیت ایک امتی کے آئیں گے۔ جس طرح حضرت سردار صاحب کی زبانی سن چکے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا من الذی یصلی ابن مریم خلفہ، ہم میں وہ جوان پیدا ہوگا کہ عیسیٰ ابن مریم بھی اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اس کے مقتدی بن کے بڑھیں گے۔ جب وہ کہیں گے تعالی صلی لنا، تم پہلے نبی ہو، بزرگ ہو، لہذا آؤ نماز پڑھاؤ، تو وہ کہیں گے لا ان بعدکم علی بعد امراء تقربت اللہ ھذہ الامہ، تم آپ ایک دوسرے کے امیر مامور ہو، اللہ نے تمہیں یہ عزت دے رکھی ہے، میں امام بن کے نہیں آ رہا ہوں، میں تو مقتدیوں میں سے، نبی پاک کے امتیوں میں سے ایک امتی بن کے آ رہا ہوں۔ پھر اس سے نبی پاک کی ختم نبوت اور واضح ہو گئی، اجاگر ہو گئی کہ اگلے نبی اور صاحب کتاب نبی اور صاحب شریعت نبی جب وہ بھی امت میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر امتیوں میں کوئی اس سے نبوت کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں اور وہ اس منصب کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع سے نبوت نہیں ملتی، اتباع سے محبوبیت ملتی ہے، اور قرآن کا اعلان ہے فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، محب ہونے کے دعوے دار ہو، تو تمہارا محب ہونا بھی قبول نہیں، لیکن اگر تم میری غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو تو صرف یہ نہیں کہ اللہ تمہارا محب ہونا قبول کرے گا، بلکہ اللہ آپ تمہارا محب بن جائے گا اور تمہیں محبوب بنا لے گا۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ، حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ، شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح کے جو کابرین ہیں جو غوثیت کبریٰ قطبیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہے، تو باطنی طور پر کمالات نبوت کے مظہر اتم ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا دعویٰ غلامی کا ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو جسے استنجے سے فرصت ہی نہیں تھی، جسے زکوٰۃ دینا نصیب ہی نہیں ہوا، روزہ رکھنا نصیب ہی نہیں ہوا، حج کرنا نصیب ہی نہیں ہوا، اور نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، تو ایسا بندہ اس کمالی اتباع کی وجہ سے فراف رسول مقابل رسول کے ذریعے نبوت تک کیسے پہنچ گیا؟ تو لہٰذا یہ سراسر مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے، ان سے دین کی متاع چھیننے کے لیے، انگریز کے ایجنٹ کے طور پر انگریز کی سازش کے ساتھ مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے یہ منحوس کھڑا ہوا۔ اور پھر جرت اتنی نہیں تھی کہ نبی پاک کی 1300 سال بعد کی اول کے ایک عظیم فرد کے سامنے مقابلہ میں آ سکے اور مناظرہ کے میدان میں آ سکے۔ حضور اعلیٰ حضرت گولڈوی پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے چیلنج کیا، اور لاہور میں مناظرہ طے تھا، لیکن یہ قادیان سے قدم باہر نہیں رکھ سکا، تو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام کے سامنے 13ویں صدی میں آپ کی اول کے ایک عظیم فرد کے سامنے آنے کی جرت نہیں کر سکتا ہے، وہ نبی پاک کے منصب نبوت پہ ہاتھ کیسے ڈال سکے؟ مسیح عیسیٰ بننے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اندھوں کو آنکھیں عطا کرتے تھے اور یہ اپنی آنکھ کھول نہیں سکتا تھا۔ فوٹوگرافر سامنے آیا، ان نے کہا حضرت ذرا آنکھیں کھولیے تاکہ پوری آنکھ کھلی ہو، فوٹو صحیح آئے۔ آپ نے بڑی کوشش کے ساتھ کھولی، لیکن یکدم پھر بند ہو گئی، تو آنکھیں کھول ہی نہیں سکتا تھا۔ حضرت تو فرما رہے تھے نا مولانا خادم حسین صاحب، ایک آنکھ کہانی تھی، دونوں ہی ختم تھی گل۔ اور پھر اس کی جو حالت قادیانی مذہب کے اندر حضرت پروفیسر الیاس بردی صاحب نے بیان کی ہے، تو یہ جلاب کی حالت میں ٹٹیاں کرتے ہوئے مرا ہے اور اس کے منہ سے پاخانہ باہر آیا، اس حالت میں آیا۔ یہی نبیت، یہی فناف رسول مقابل رسول کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کی اپنی بیوی کہتی ہے کہ حضرت کو اجابت کی حاجت ہوئی تو پہلے تو بیت الخلاء میں گئے، لیکن تیسری مرتبہ جانے کی ہمت نہ ہوئی، چارپائی کے پاس پیشاب کیا، پاخانہ کیا۔ پھر چوتھی مرتبہ حاجت ہوئی تو چارپائی سے اٹھ ہی نہ سکے، وہیں چارپائی پر اپنے کپڑوں کے اندر ہی کر دیا۔ پھر الٹی آئی تو آپ بے ہوش ہو گئے، اور چارپائی کے جو بازو ہے اس پہ آپ کا سر جا لگا، زور سے گرے، تو اس کے بعد پھر خاتمہ ہو گیا، اور الٹی میں پاخانہ جو ہے وہ منہ سے باہر آیا۔ ادھر منہ سے پاخانہ، ادھر نیچے پاخانہ، ادھر چارپائی پہ پاخانہ، کپڑوں میں پاخانہ۔ یہ نبی کان عند اللہ وجیہا فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ کان عند اللہ وجیہا، وہ اللہ رب العزت کے ہاں عزت والے تھے۔ تو پیغمبروں کی عزت کا اللہ محافظ ہوتا ہے، اور اسے اللہ نے ذلیل کر کے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا کہ دیکھو یہ ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا ہے، میرے پاک لوگوں کی توہین کرتا رہا ہے، تو پھر ذلت اور خواری کے ساتھ یہ دنیا سے رخصت ہوگا۔ اس نے پیشین گوئی کی تھی حضور اعلیٰ حضرت گولڈوی کے بارے میں کہ یہ جیٹھ میں مر جائے گا۔ انہوں نے فرمایا الجیٹھ بالجیٹھ، جیٹھ میں نہیں مروں گا، یہ مرے گا۔ اس اللہ کے ولی کا اور وقت کے غوث کا فرمان پورا ہوا، اور یہی خبیث پر یہ واصل جان ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ نماز قرآن اعمال میں مرزائی کی پہچان کس طرح ہو، ان سے عقیدے کا
ان کے عقیدے کا بتلاؤ، تو نماز میں پہچان تو نہیں ہو سکتی ہے۔ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں منافق تھے، ان کی نمازوں سے پہچان ہوتی تھی، ان کی نمازیں کو علیحدہ ہوا کرتی، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے بھی پڑھ لیتے تھے، آگے پیچھے بھی پڑھتے تھے، لیکن قیام، رکوع، سجود، تشہد وغیرہ اس کے لحاظ سے جو فرق ہوتا تھا، لہذا یہ نماز وغیرہ کے لحاظ سے، ظاہری علامتوں کے لحاظ سے یہ فرق نہیں ہو سکتا۔ یہ فرق عقائد کے لحاظ سے ہی ہو سکتا ہے کہ جو انسانیت کے معیار پر بھی پورا نہیں اترتا ہے، اسے یہ تمام نبیوں سے اور نبی الانبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ جو ہے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اسے یہ اپنی ذات پہ فٹ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اگر بشارت دی تھی تو میرے حق میں بشارت دی۔ نام اس کا غلام احمد ہے یا احمد ہے؟ تو ماں باپ نے نام رکھا نیک فالی کے طور پر کہ اللہ کرے احمد مجتبیٰ کا غلام بنے، لیکن اسے غلامی نصیب نہ ہوئی، نام الٹے بھی پڑ جاتے ہیں کبھی، تو اس نے وہ غلام کاٹ دیا اور احمد بنا لیا اپنے آپ کو۔ اگر عبداللہ کسی کا نام ہو تو اسے اللہ کہہ سکتے ہیں، عبد الرحمن کسی کا نام ہو تو اسے رحمان کہہ سکتے ہیں۔ عجیب دھاندلی ہے کہ نام تیرا غلام احمد ہے، تو احمد کیسے بن گیا؟ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ رویا امی، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ میں دنیا میں کس طرح پر آیا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ تو جب نبی کریم فرماتے ہیں یہ میرے حق میں بشارت ہے اور یہ خبیث کہتا ہے کہ وہ میری بشارت دے رہی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نظر انداز کرا کے خود اپنی ذات پر اس آیت کو فٹ کر رہا ہے۔ اس طرح کے عقائد سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ بدماش ہے، بے ایمان ہے، بے دین ہے، مرتد ہے اور اسلام کے اندر رکھنا ڈالنے والے لوگ ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جمعے کی نماز کے موقع پر فرمایا کہ میں جس کا نام لیتا جاؤں وہ کھڑا ہوتا جائے۔ 36 آدمی کا آپ نے نام لیا، پھر ایک ایک کو فرماتے گئے اخرج فإنک منافق، نکل میری مسجد سے تو منافق ہے۔ یہ 36 کی جماعت کے باہر نکلی، آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، دیکھا کہ بہت بڑی ٹولی جا رہی ہے، بہت بڑی جماعت جا رہی ہے، جمعہ تو پڑھا گیا کہیں میں تو رہ گیا، شرمندگی سے رستہ بدل کے مسجد میں آنے لگے، تو جب پہنچے تو دیکھا مسجد بھری ہوئی ہے، حیران ہوئے کہ وہ ٹولی جا رہی تھی بہت سارے آدمیوں کی اور جمعہ کی نماز ابھی پڑھی جانی ہے، یہ کیا ہوا؟ ایک صحابی نے اٹھ کے کہا ابشر یا عمر فقط فضح اللہ المنافقین، مبارک ہو اللہ نے آج منافقوں کو ذلیل کر دیا، نبی پاک نے نام لے لے کر ان کو نکال دیا۔ لہذا یہ عقائد ان کی کسوٹی ہے، تو اسی سے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ لوگ کس قماش کے ہیں اور ان کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے۔ حضرت علامہ خادم حسین صاحب آپ کے سامنے بیان کر گئے کہ جو صدیق اکبر نے سلوک کیا یہ اسی سلوک کی حقدار ہے۔ کیا قادیانی کے ساتھ کاروبار کرنا اور ملنا کیسا ہے؟ سنا ہے کہ کافر کے ساتھ کاروبار تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک اصلی کافر ہوتا ہے، ایک مرتد ہوتے ہیں، یہ لوگ مرتدوں کے کھاتے میں ہوتے ہیں۔ شرعی طور پر مرتد کو 3 دن کی مہلت ملتی ہے، اس میں توبہ کرے تو ٹھیک، ورنہ شرعی حکومت ہو تو انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کا صفایا کر دے۔ اس لیے ایسے کافروں کے حق میں یہ گنجائش نہیں ہے، وہ عیسائی یہودی کے حق میں گنجائش ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ وہ تورات یا انجیل کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں، حضرت موسیٰ یا عیسیٰ کے پیروکار، تو وہاں وہ مغالطہ نہیں لگ سکتا جو ان کے ذریعے مغالطہ لگتا ہے۔ کلمہ اسی طرح کا پڑھیں گے، قرآن یہی آپ کے سامنے پڑھیں گے، لیکن سارے قرآن کو منطبق مرزا پہ کریں گے، حدیثوں کو منطبق مرزا پہ کریں گے، جو حدیث مرزا پہ منطبق نہیں ہوتی انہیں ردی کی ٹوکری کے قابل سمجھیں گے۔ تو اس سے لیے ایسے کافروں کے ساتھ یہ رابطے رکھنا قطعاً جائز نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت کے بارے میں بیانات ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں مرزائی کی
وضاحت نہیں ان کے خرافات اور عقائد کے بارے میں بیان فرماویں. یہ کافی کچھ بیان ہو چکا ہے اس بارے میں. جب وہ انسانیت کے معیار سے بھی گرا ہوا ہے اور نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، پیشاب سے فرصت ہی کوئی نہیں تھی، لوگوں کو مال دینے کی بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دور میں مال اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ زکوٰۃ لیے پھریں گے، کوئی قبول کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا. اس عیسیٰ کے آنے کی نشانی یہ ہے. اور یہ جو عیسیٰ بنا اس کا حال یہ ہے کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی گالیاں برداشت کر لیں لیکن لوگوں کے بٹورے ہوئے پیسے واپس نہیں کر سکا. وہ تو قرض تھے اس پر نا، اپنی طرف سے دینا تو دور کی بات ہے، وہ تو لوگوں کا قرض ہے، لیکن ماؤں بہنوں بیٹیوں کی گالیاں برداشت کر لی ہیں، ان کا قرض ہی واپس نہیں کر سکا ہے، دھوکے فراڈ کے ساتھ ان سے پیسے بٹور رہا. اس آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی یہ ہے کہ وہاں شیر اور اونٹ اکٹھے چریں گے، چیتے اور گائیں اکٹھی پھریں گی، بھیڑیے اور بھیڑ بکریاں اکٹھی جنگلوں میں پھریں گی، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، کوئی درندہ کوئی سانپ ڈنگ نہیں مارے گا، درندہ کسی جانور کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اس طرح محبت پیار آپس سے ہوگا. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ مرزائی بھی اکٹھے نہیں ہو سکے. ان کی دو پارٹیاں ہیں، ایک لاہوری جماعت ہے، ایک قادیانی جماعت ہے. لاہوری کہتے ہیں مرزا مجدد ہے، قادیانی کہتے ہیں مرزا نبی ہے. لاہوری کہتے ہیں نبی ماننے والے کافر ہیں، یہ کہتے ہیں نبی نہ ماننے والے وہ کافر ہیں. تو ان کی اپنی دو پارٹیاں اور آپس میں یہ لڑائی لڑنے والے ہیں اور باقی مسلمانوں کے خلاف یہ ان کی لڑائی. اس عیسیٰ کی علامت یہ ہے کہ وہاں صرف اسلام ہی اسلام ہوگا اور کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا. لیکن اس نے ایک نئے فرقے کا اضافہ کیا، بلکہ دو فرقوں کا اضافہ اس نے کر دیا. اگلے مسلمانوں کو کہہ دیا وہ کافر ہے، اور جو آپ امتی بنائے ان میں لاہوری قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں اور قادیانی جو ہے وہ لاہوریوں کو کافر کہتے ہیں. تو وہاں اسلام ہی اسلام ہوگا اور کوئی شے نہیں ہوگی، یہاں کفر ہی کفر ہے اور کوئی شے نہیں رہے گی. باقی لوگوں کو اس نے کافر کہہ دیا. اس کے ماننے والوں میں دو پارٹیاں بن گئی، لاہوری قادیانیوں کو کافر، قادیانی لاہوریوں کو کافر کہتے ہیں. تو کافر ہی کافر رہ گئے، مسلمان رہ ہی کوئی نہ گئے. اس لیے اس مرزا کی ان نشانیوں کے ذریعے ان کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ کیا شخصیت ہے. مرزائی اور احمدی میں کیا فرق ہے؟ یہ اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں، جو میں پہلے عرض کر گیا کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اس احمد کے لفظ کو یہ اپنے اوپر فٹ کرتا ہے اور پھر اس کے ماننے والے جو ہیں اس لحاظ سے احمدی کہلاتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ جن کی بشارت دے گئے، ان کے ماننے والے محمدی بھی کہلا سکتے ہیں، احمدی بھی کہلا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے دھوکہ یہ دیا کہ اپنے غلام احمد کے ماننے کے لحاظ سے اپنے آپ کو احمدی کہنا شروع کر دیا ہے. تو انہیں مرزائی کہنا چاہیے، احمدی کہلانے کے یہ حقدار قطعاً نہیں ہو سکتے ہیں. جو لوگ مرزائی ہیں ان کے ان کے نام سب لوگوں کے یہ میری سمجھ تو ذرا کچھ ہے، آپ پڑھ کے دستے ہونے کے لیے. بہرحال یہ سارے پاکستان میں مرزائی پھیلے ہوئے ہیں. اس وقت پتہ نہیں آپ کی حکومت میں کتنے مرزائی ہوں گے، تو کن کن کے نام جو ہے وہ شائع کیے جا سکتے ہیں. تو آپ ناموں کے ذریعے نہیں بلکہ ان کے کاموں، ان کی شیطانیوں، ان کی فریب کاریوں کے ذریعے ان کو پہچاننے کی کوشش فرمایا. حضرت فرما رہے ہیں کہ قید آباد کے علاقے میں جو مرزائی ہیں تو ان کے ناموں کی لسٹ جو ہے وہ شائع ہو چکی ہے، تو آپ اس کا مطالعہ فرمائیں. قبر کو بوسہ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قبر کو بوسہ اگر کسی بزرگ کی ہو، ماں باپ کی ہو، تو قبر کو بوسہ دینا جائز ہے، سجدہ کرنا ناجائز ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے مزار پاک کو بوسہ دے رہے تھے. مروان جو مدینے کا گورنر تھا وہ پاس سے گزرا تو کہا ہوئے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا یہ بت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے.
تو تجھے تمیز کوئی نہیں کہ بت کیا ہوتا ہے اور سرکار کی مزار پاک جو ہے وہ کیا ہے، اس کی شان مقام کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ دین پر اس وقت تک نہ رونا جب تک دین کے حاکم لائق ہوں، اہل ہوں۔ جب نالائق حاکم آ جائیں تو پھر دین پہ رونا۔ تو فرمایا کہ اب دین پہ رونے کا وقت آ گیا ہے کہ تیرے جیسے نالائق حاکم آ گئے جنہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ کا مزار کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد مدینہ پاک چھوڑ کے شام چلے گئے کہ میں وہ خالی جگہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی دیکھ ہی نہیں سکتا، برداشت ہی نہیں کر سکتا، تو اس علاقے کو چھوڑ کے شام چلے گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خواب میں زیارت بخشی اور فرمایا بلال تو کتنا جفاکار ہے کہ میری زیارت کوئی نہیں آتا، حاضری نہیں دیتا میری بارگاہ میں۔ بلال روتے ہوئے دوڑے وہاں سے اور یہاں سرکار کے مزار پاک پہ حاضر ہوئے۔ تو روایات میں لفظ آتے ہیں جعل یمرغ وجہہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سرکار کے مزار پاک پر اپنا چہرہ ملنا شروع کر دیا۔ مدارج النبوت میں شیخ علیہ رحمت نے یہ ذکر فرمایا اور کتابوں میں موجود ہے۔ تو بوسہ دینا جائز ہے لیکن سجدے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہدایت بیلا کو سلام شمع بز میں، ہدایت بیلا کو سلام جس طرف